نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جس سے تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ تو ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ تو اسلام ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اپنے تعلق کو نبھانا ہے، خیال رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، کیونکہ دونوں اگر ہمدردی کا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ایک دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں تو بہت ہی جو گھرانہ ہے وہ خوشیوں بھرا ہوگا۔ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز ہیں، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گی۔ مفتی صاحب، آج کل صبر و تحمل سے کام کم لیا جاتا ہے، اور اگر عورت تھوڑی خود کمانے کی طرف اس نے شروع کر دیا، خود کمانا، تو اس کی ڈپینڈنسی اپنے شوہر پہ کم ہو گئی ہے۔ کیا یہ وجہ ہم یہ سمجھیں کہ، یا ہم اسے سمجھیں کہ عدم برداشت ہے؟ آج کل گھر اس طرح سے جڑے رہتے نہیں جس طرح سے پہلے رہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دین مبین سے واقفیت کا نہ ہونا، دین کا علم نہ ہونا۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر تمام شعبہ جات دین ہے، سسٹم آف لائف، کوڈ آف لائف گزارنے کے جو اصول ہیں وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک عورت اس حال میں انتقال کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ اس کا ایک قدم زمین میں، اگلا قدم جنت کے اندر ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اور ایک آدمی وہ ہے جو حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایو یا رسول اللہ، کون بہترین؟ فرمایا لأہلہ، جو اپنے گھر والی کے لیے بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا انا لہا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کا نہ ہونا۔ ہمارے جو ایک اہم مسئلہ یہ ہے، ہمارے یہاں تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، مگر جسے ہم اردو میں ایک لفظ کہتے ہیں گھر گھرستی، تہذیب، تربیت، صبر، عدم برداشت، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ماں اپنی بیٹی کو سکھاتی۔ بہت معذرت کے ساتھ، اگر بچی شادی کے بعد بھی اپنے سسرال کو اپنا گھر نہ سمجھے اور اپنی والدہ سے ڈکٹیشن لیتی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق چلے اور یہ گھر میرا ہے اور میں شوہر کو اللہ کی خاطر راضی کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں کوئی حدیث سناتا ہوں ناظرین، اور جتنی میری بہنیں، میری بیٹیاں اور میری ماں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ایک اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، صاحب استطاعت ہوتی ہے، حج کرتی ہے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یعنی اتنی بڑی اس پر رحمت ہوگی، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں تاکہ عدم برداشت والا معاملہ ختم ہو جائے۔ اچھا آپا، ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جتنے ماڈرن ہیں، جتنے سویلائزڈ ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں، ان میں انسانیت تھوڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے مذہب نے واضح طور پر ممانعت فرمائی ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی، اینڈ سیم گوز فار وائف ایز ویل۔ اس کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ روا رکھے، لیکن مارنا، گالم گلوچ کرنا کیا زیب دیتا؟ دیکھیں، بالکل یہ زیب نہیں دیتا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل تعلیم تو بہت زیادہ ہے لیکن تربیت بہت کم ہے، اور جب تربیت کم ہوتی ہے تو دیکھیں شادی بیاہ کوئی ڈرامے کا سین نہیں ہے کہ ہم نے اچھا اچھا کھایا اور اچھا اچھا سو گئے اور اچھی باتیں، ساری اچھی اچھی چیزیں، بلکہ اس کے اندر زندگی پنہا ہوتی ہے، اور نشیب و فراز بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو اگر دونوں میاں بیوی، میں زوجین کی بات کروں گی، کہ اگر وہ نبھانے پر تیار ہوتے ہیں، اور تربیت کا فقدان میں بہت زیادہ کہوں گی، اس لیے کہ جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں انہی کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ مفتی صاحب، آج کل ڈائیورس بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں بچے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچے کے اوپر یہ امپیکٹ آئے گا کہ ماں الگ رہ رہی ہے، باپ الگ رہ رہا ہے، دونوں میں ناچاکی دیکھتے ہوئے وہ بڑا ہوا ہے، کیا وہ ایک نارمل شخص رہے گا، اور کیا وہ سوسائٹی کے لیے ایک صحت مند شخص ثابت ہوگا؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں بات کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ جب جھگڑے کی نوبت آئے تو کچھ منصف یا انصاف کرنے والے لڑکے کی طرف سے ہوں اور کچھ لڑکی کی طرف سے ہوں، اور وہ بیٹھ کر مابین یعنی دونوں کے درمیان
محبت اور پیار کی بات کریں اور جوڑنے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ ایسی بات کو محبت میں جوڑ دے گا اور دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑ دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جوڑنے والوں سے زیادہ توڑنے والے ہوتے ہیں، الگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں بس اب ختم کر دو، ہاں اب توڑ دو۔ تو میاں بیوی کو سمجھایا جائے، مگر میں وہ بات پھر عرض کروں گا جس طرح بھی آپا نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ شادی سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی کی باقاعدہ تربیت کی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب رمضان کے بعد کسی کی شادی ہونی ہے تو میں اسے کہوں گا سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سمجھ کر پڑھے، کم از کم دوسرا سپارہ جو ہے نا 12ویں رکوع سے لے کر اینڈ تک، اگر وہ 12 رکوع سے لے کر اینڈ تک سورہ بقرہ دوسرا سپارہ پڑھے گا تو اس میں میاں بیوی کے حقوق، اس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے معلوم چل جائے۔ اسی طرح سورہ مائدہ اور اسی طرح سورہ طلاق، جب یہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ڈراموں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو حقیقت ہے اس سے دور ہیں۔ جب ہی دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں ایک دوسرے کی، میاں بیوی کو، یار میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد میری بیوی ایسی ہوگی، لڑکی سوچتی میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد میرا شوہر تو ایسا ہوگا جو روزانہ مجھے جو ہے وہ کینڈل نائٹ ڈنر کروائے گا اور کبھی کہیں لے کے جائے گا، کبھی کہیں لے کے جائے گا، یہ تو گھر کے سین میں بھی نہیں لے کے جا رہا۔ تو پھر اب معاشی معاملات ہیں، غربت کے معاملات ہیں، ٹائم کی قلت ہے، اس کی وجہ سے پھر دوریاں آتی ہیں، پھر آخر میں وہ ڈائیورس۔ مفتی صاحب آپ کی بات سے بات آگے بڑھانا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دونوں فیملیز میں سے دونوں طرف سے بڑے لوگ بیٹھیں اور وہ میاں بیوی کے تعلق کو جوڑیں، لیکن میں بہت کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مزہ آتا ہے مزید کام خراب ہوتا ہوا دیکھ کر۔ ہاں میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی تھی، جنہیں کہا ہے نا کہ اللہ پاک نے فساد سے منع فرمایا، لیکن بہت سے لوگ انجوائے کرتے ہیں چونکہ دونوں فریقین نہیں بیٹھے، آپ نے ذمہ داری کسی تیسرے شخص کو دی ہے، وہ تیسرے شخص کو ان کی بھی ویکنس پتہ ہے، ان کی بھی ویکنس پتہ ہے، اور بیچ میں اگر وہی شخص مزید کام خراب کر دیں تو کیا وعید ہے اس کے بارے میں؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کے لیے جوڑنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو توڑنے والا ہے، جو جدا کرنے والا ہے، دو مسلمان خاندانوں میں نفرت ڈالنے والا ہے، وہ جہنم کے قریب ہے، اللہ سے دور۔ اس سے بڑی وعید کیا ہوگی کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ آپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، اور پھر ان کی جو ازواج تھیں ان کا رویہ نبی کے ساتھ کیسا تھا، اور ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں سے سیکھنے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین بھی تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طرز عمل تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اور ازواج مطہرات بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ جانتی تھی، مقام جانتی تھی۔ تو اگر عورت مرد کا مقام اور مرتبہ جانے اور مرد عورت کو ایک لباس کے طور پر لے تو کبھی بھی گھر میں کوئی پریشانی شکر رنجی آ ہی نہیں سکتی۔ مفتی صاحب یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہے، میں چاہوں گی بہت مثبت اور اچھے طریقے سے مجھ پہ واضح کیجیے گا۔ بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کریں، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شادی کرنے کے لیے جو احکامات دیے تھے، ہم وہ احکامات، وہ وجوہات، وہ مقاصد تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہم پھر کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ 2 جائز ہیں، 3 جائز ہیں، 4 جائز، 4 کر سکتے ہیں، 4 نہ ہوئی تو 3 تو کر لوں گا، 3 نہ ہوئی تو 2 تو میں ضرور کر لوں گا۔ تو جو مقاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپے تھے ان پر نظر رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن، کوئی کنٹروورشل سوال نہیں ہے، یہ ویلڈ سوال ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مخصوص ذہن کا ہے، وہ اس بات پہ اکسارا ہوتا ہے، لفظ استعمال کروں گا اکسارا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بات ٹوکنا چاہوں گی، کنٹروورشل میں نے اس لیے کہا کہ ہر کوئی پھر اپنی اپنی فہم اور سوچ کے مطابق اس جواب کو ایک وہ ہے کہ جو اکسارا ہوتا ہے کہ نہیں جی 2 کرو 3 کرو، قرآن میں 4 کرو، اور ایک طبقہ وہ ہے جو منعی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج سمجھیے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، جب جنگ و قتال زیادہ ہو رہے تھے، لوگ کثیر تعداد میں شہید ہو رہے تھے، ان کی جو بیویاں تھیں جو وہ بیوہ ہو رہی تھیں، اور پھر بچے بھی تھے یتیم، ان کے بچے تھے، بچوں کی کفالت کے لیے کہا گیا تھا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 کرو 3 کرو 4 کرو۔ ذہن میں رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ایک بہت بڑا حصہ تھا وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 25 سال کا عرصہ گزارا، اور مولا کائنات سید علی شیر خدا نے
اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارا، اور غالباً ام البنین کے بعد کئی سال کے بعد، غالباً یاد تو نہیں 20 سے 25 سال کے بعد پھر آپ نے عقد کیا، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ اجازت دینا اور ہوتا ہے، حکم دینا اور ہوتا ہے، یعنی پابند نہیں کیا۔ پابند نہیں کیا، پہلی بات یہ۔ پھر یار روکا ہے، روکا اس طرح کہ دیکھو اگر تم 2 کرو گے، 3 کرو گے، 4، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان دونوں میں عدل نہیں کر سکتے تو إِلَّا فَوَاحِدًا، تو بس تمہیں چاہیے ایک کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، ابو اس کو جانتے تھے، تو کہنے لگا حضرت میں دوسری شادی کر لوں، آپ کا کیا حکم ہے؟ ابو نے کہا بیٹا اگر میرا حکم ہوتا تو میں تیری ایک بھی کرنے نہیں دیتا، کیونکہ تو نااہل آدمی، کٹو آدمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمارے یہاں مرد اس کو، جو مرد یہ کہہ رہے ہیں میں 2 کر لوں گا، میں 3 کر لوں گا، میں 4 کر لوں گا، قرآن نے اس کو روکا ہے کہ بھئی عدل ضرورت ہے، ذمہ داری عدل شرط ہے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہیں کریں۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ رونق رمضان۔